قرآن کہہ رہا ہے سورہ یوسف، یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فلقوہ علی وجہ ابی، جاؤ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دینا، یاتی بصیرا، آنکھیں واپس روشن ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یاتی بصیرا، قرآن ہے وہاں بھی دیکھ، اور بندیاں دکھاتا ہوں، قرآن ہے قرآن۔ جو مانگنا اللہ سے مانگ، جو مانگنا اللہ سے مانگ، دیکھ قرآن کہہ رہا ہے رب نے اپنے محبوبوں کو وہ طاقت دی ہے کہ ذات بڑی ہے، بے رحم دے دے تو بینائی آ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک غریب نواز، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کبھی تو کوئی نوازے، کبھی کبھی تو کوئی نوازے، بہت پنجتن سوا لکھ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ یاتی بصیرہ قرآن ہے، حضرت لگانا فتویٰ شرک کا، لگانا یوسف علیہ السلام پر لگا شرک کا فتویٰ، آنا میدان میں آنا، لگا فتویٰ کہ یہ شرک کیا کیا انہوں نے، تیری شریف گڑی ہوئی طریقہ اور دین کے اندر کیا کہہ رہے ہیں، میرا یہ کرتا لے جاؤ۔ قرآن پیش کر رہا ہوں بابو، ہاں قرآن پیش کر رہا ہوں۔ یاتی بصیرہ لیجئے، وہ ان کی آنکھیں آ جائیں گی۔ قرآن نے دعویٰ بھی بیان کیا ہے اور دعوے کا ظہور کا بھی بیان کیا ہے۔ وہ جو ہو گیا وہ بھی آگے، قرآن یہیں تک نہ رکا، وہابیت تو وہ سسکیاں لے رہی ہے، دیوبندیت تو ختم ہو گئی۔ لیجئے آگے فرمایا جاتا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے القاہ علی وجہہ، وہ بھائی گئے اور یہ ان کا کرتا لے کے گئے اور یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا، فرتد بصیرا، آنکھیں واپس آ گئی ہے۔ لگا اب ان کے اوپر بھی شرک کا فتویٰ لگانا، آپ مولوی آپ میدان میں آ، لگا فتویٰ شرک کا۔ انہوں نے کہا میرا کرتا لے جاؤ، یہ نبی ہیں، لگانے والے بھی نبی ہیں، لگانے والے بھی نبی ہیں اور حکم دینے والے بھی نبی ہیں۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ یہ قرآن تو امت محمدیہ کے لیے آیا ہے، علی صاحبہا وعلیہ تیت و ثنا۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کی رحمتوں نے جواب دیا، وجہ یہ ہے ایک قوم آ رہی ہے جو نماز کا دعویٰ تو کرے گی، ایک قوم آ رہی ہے جو عبادات کا سہارا تو لے گی، ایک قوم آ رہی ہے جو زکوٰۃ کا دعویٰ تو کرے گی، ایک قوم آ رہی ہے یعنی یہ وہابی، یہ دیوبندی جو عبادات کا سہارا لے کر، جبے قبے کا پہناوے کو لے کر، اسلامی نظریات کو ظاہری اعتبار سے لے کر لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ زدی کریں گے۔ لوگ وہ کہیں گے کہ جو مانگنا اللہ سے مانگو، نبی کچھ نہیں دے سکتے، کہو معاذ اللہ، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو۔ لوگ پریشان ہوں گے، بے شک یہ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، قرآن میں چھپے گا اور لوگ پڑھیں گے، جا کے گریبان تھامیں گے، اور نابکار کیا بک رہا ہے؟ جب جسم سے نسبت ایک کپڑے کو ہو جائے، ایک اللہ کے محبوب سے، وہ عام کپڑا نہیں رہ گیا، وہ خاص کپڑا ہو گیا۔ جب یہ بات ہے تو یاد رکھنا، جب کپڑا کپڑا برابر نہیں تو نبی امتی کیسے
لوگوں میں بات نہیں کرتا، میں ہوش مند لوگوں میں بات کرتا ہوں۔ تو عشق و مستی میں بے ہوش ہو گئے، پھر ان کی بات کیا، ذرا زور سے بولو۔ رنگے اگر وہ امیر خسرو ہے رضی اللہ عنہ تو ذرا زور سے بولو۔ پہنچے غریب نواز کے آستانے پر، ہم نے چوما چادر غریب نواز کو، بولے یہ چادر کیا فائدہ دے گی؟ میں نے کہا یہ تو یعقوب علیہ السلام سے پوچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بتائے گا کیا فائدہ دے گی؟ چادر وہی ہے، نسبت حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم اندر سے ہو جائے، جسم نسلی سے ہو جائے تو وہ عام کپڑا نہ رہ جائے۔ قرآن اعلان کرے، قرآن میں وہ واقعہ چھپے، قرآن کہے کہ وہ آنکھوں کو واپس کر دے، اس کپڑے کے اندر یہ طاقت ہے۔ ہم گئے آستانے غریب النواز پر، اب چادریں جھوم رہا ہے سنی، جھوم رہا ہے سنی، مزارات پر حاضری دے رہا ہے سنی، فیضیاب ہو رہا ہے سنی، لیکن کچھ اٹنگوں کو جلن ہو رہی ہے۔ بولے چادر میں کیا ہے؟ میں نے کہا سمجھ لیتا تو سنی نہیں ہو جاتا۔ یہی سمجھ لیتا تو سنی ہو جاتا۔ چادر میں فائدہ ہے، اس چادر کو آستانہ غریب النواز سے نسبت ہو گئی ہے، اب وہ عام چادر نہیں ہے۔ اگر سمجھا سکا ہوں میں تو ذرا زور سے بول دو، میں تو بول دو۔ لے کے آؤ نا، کہے نبی ہماری تنا، کہے چل ہاسپٹل میں ساتھ میں، سارے آنکھوں والے ہاسپٹل میں، کہے لگا نا کپڑا آنکھوں میں، صحیح بھی ہوگی تو خراب ہو جائے گی۔ ساتھ میں بولے دلی کے اندر بہت پردوشن ہے، میں نے کہا وجہ بہت وہابیت بھی ہے، پردوشن کیسے ختم ہوگا؟ تو ان کی ہے نا، تین اولیاء محبوب الہی سنبھالے ہیں غریب النواز، زور سے بولو، جھوم کے بولو۔ یاتی بصیرہ، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آ گئی واپس آنکھیں۔ تو جب کپڑے کے اندر برابری نہیں ہے، کپڑے میں برابری نہیں ہے تو نبی اور امتی میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ نبی امتی میں کیسے برابری ہو سکتی ہے؟ بے شک بے شک۔ ہاں، تو گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، اسے منظور بڑھانا تیرا۔ لیجئے میں آگے بڑھ گیا، میرے سامنے ایک حدیث پاک آ گئی، اور اب اسی موضوع پر ایک حدیث پاک بھی سناؤں میں آپ کو۔ یہ تو کہتے ہیں چلیے یہ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، میں نے یہاں سے آپ کو پیش کر دیا ہے نا، آگے لیجئے مسلم شریف اور ابو داؤد دونوں سیاح کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے نا، سیاح ستہ میں، دونوں کے اندر یہ حدیث فرمایا گیا کہ فقالت هذه جبۃ رسول اللہ، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور کا جبہ مبارکہ ہے، جبہ مبارکہ ہے، حضور کا جبہ مبارکہ، هذه جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کا جبہ مبارکہ ہے۔ فرماتی وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، آقا اسے پہنا کرتے تھے، اب توجہ آگے سنو اور حدیث کو سمجھو اور اپنا ایمان مضبوط کرو۔ آگے فرماتی ہے فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَىٰ، ہم اس کو پانی میں دھو کر اس کا پانی ہم مریضوں کو پلا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تشفا بہا، اس سے شفا مل جایا کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنا فتویٰ، آنا میدان میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جو یہی سمجھ گیا اللہ اکبر وہی مجدد میت ماضیہ ہے، وہ میرے اعلیٰ حضرت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ الحمدللہ، محبت اہل بیت ہو، محبت رسول اللہ ہو، محبت صحابہ ہو، محبت اہل اللہ ہو، محبت الحسنین کریمین کی ہو، محبت غوث اعظم کی ہو، محبت غریب النواز کی ہو، ساری محبتوں کا
घूम के बोलो। हाँ, एक रिवायत मेरे जहन में आई। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के कुर्सी के पाए शायद हिल ना जाए। यहाँ की तो बात ही नहीं कर रहा, आशिकों के दरमियान है, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। वो जो आज मोबाइलों पे लगे होंगे, नहीं लगे होंगे तो लगेंगे, है ना। लीजिए, बहुत हुजूर का खुतबा सुनाने वाले हूँ, आज मैं हुजूर का एक खुतबा सुना देता हूँ। जोर से कहो, रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। खून खैरुल रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। लीजिए, फरमाया जाता है जंगे खैबर हुई। हाँ, जंगे खैबर हुई। जोर से बोलो। लीजिए, खैबर फतेह। अब बात आ गई तो मैं थोड़ा सा और पीछे आ जाऊँ, थोड़ा सा और तारीख में पीछे ले आ जाऊँ। हाँ, मैं अक्सर कहा करता हूँ अपने अहबाब के दरमियान, सब चीज़ नहीं देना अपनी औलाद को, मोबाइल से लेकर जो चाहना नहीं देना, तुम्हारी मर्जी। दीन 1400 साल पुराना ही देना, हुजूर वाला, वो वही देना जो हुजूर वाला है ना। वो वही देना। हाँ, वो जो करबला वालों ने दिया, वो जब सुनो वो दीन क्या है वो सुनो। हाँ, मैं पीछे थोड़ा सा आने लग गया। मैं जो रिवायत बयान कर रहा था वो भी बाद में बयान करूंगा। आका तशरीफ फरमा है, खैबर फतेह नहीं हो रहा है। जरा जोर से बोलो, जरा झूम के बोलो, फतेह नहीं हो रहा है ना। आका फरमाते हैं कल खैबर को वो फतह करेगा, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है और वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु व रसूलुहु व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, है ना। जरा जोर से बोलो। व युहिब्बुल्लाह व रसूलुहु, अल्लाह उसके रसूल उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। वो अल्लाह उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करता है। अब सहाबा फरमाते, रात भर चर्चा होता रहा कि ऐ काश वो अलम हुसैनी हमें मिल जाए। अलम हुसैनी से भी कुछ खटका होगा ना, मैं खटकाऊंगा भी कायदे से। जोर से बोलो, वो अलम हुसैनी हमें मिल जाए, अलम हुसैनी हमें मिल जाए। रात भर सहाबा के दरमियान गुफ्तगू होती रही। सुबह नमाज़े फज्र का पढ़ाते हैं, जैसे ही सलाम फेरते हैं हजरत फारूक आज़म फरमाते हैं मैं भी इंतजार में था। दीगर सहाबा फरमाते हैं मैं इंतजार में था, वो शख्स मैं हो जाऊं जिस आका ने जिनके बारे में बताया है कि मैं अलम ये झंडा उसे दूंगा। जैसे ही आका सलाम फेरते हैं, इरशाद फरमाया जाता है ऐन अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली कहाँ है? बुलाओ, बुलाओ, अली कहाँ है? निगाहे मुस्तफा जिसे तलाश करे वो ज़ाते अली है, वो ज़ाते अली है। इंतखाबे मुस्तफा जो है वो ज़ाते अली है। बिगड़ता है वो तू बिगड़ता है, उनके जिक्र से भी मैं उधर भी आऊंगा। अली कहाँ है? अली कहाँ है? या नाम आ जाता है ईमान ताजा हो। अली कहाँ? मोहब्बत देखो, अली कहाँ है? प्यार देखो, अली कहाँ है? मोहब्बत देखो, अली कहाँ है? अली कहाँ है? मतलब अभी अगर मैं ये जुमला दोहराता रहूं मैं थकूंगा नहीं। अली कहाँ है? 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 काका आंखें दुखाई हैं, जानते तो थे मेरे आका आलिम गैब है, लेकिन वो नासबियत का कलेजा भी तो चीरना था ना, उसने भी तो घुट घुट के धुएं में मरना था ना, है ना। हाँ, अली को बुलाओ, आका आंखें दुखाई हैं, नहीं फिर भी बुलाओ, फिर भी बुलाओ। एक हदीस वहाबियत के भी एक हदीस राफियत का भी बुलाओ अली को,
مولا تشریف لائے کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. آقا آنکھیں دھکائی ہیں, آقا آنکھیں دھکائی ہیں. فرمایا جاتا ہے احمد مختار کے قریب ہو, سید الابرار کے قریب ہو, لعاب دہل نکالا جاتا ہے اور چشم نازنے چشم مبارک علی پر لگایا جاتا ہے. علی کیسا پاتے ہو؟ آقا پہلے سے بہتر دیکھ رہا ہے. ایک نقطہ یہاں بیان کر دوں, میں بتاؤں, یہی حضرت مولا ہیں, توجہ, یہی حضرت مولا ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. جب آقا کی دوش پر تشریف فرما ہوئے تھے تو کہا تھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا آسمان کی باتیں سن رہا ہوں, زمین تک دیکھ رہا ہوں. توجہ, یہی علی ہے رضی کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ دوش مصطفیٰ پر ہے, آسمان والوں کی باتیں سن رہے ہیں, اور یہی علی ہے نگاہ مصطفیٰ, لعاب مصطفیٰ چشم علی پر لگی ہے. کیا کیا دکھا دیا, دیکھنے والے علی جانے, دکھانے والے مصطفیٰ. توجہ ذہن حاضر رکھنا, میں ذرا اختیار آقا دکھا رہا ہوں, اور ذرا آقا کا اختیار دیکھو. وہی ایک لعاب دہن ہے, حضرت عبداللہ ابن عتیق صحابی ہے, ٹوٹی پنڈلی لے کر آئے. آقا گڑھے کے اندر پیر پڑ گیا, پنڈلی ٹوٹ گئی, ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آقا لعاب دہن لگاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عتیق سے پوچھا جاتا ہے کیا پاتے ہو؟ کہ آقا بالکل ٹھیک ہو گئی ہے ہڈی. وہی لعاب دہن ہے. کھاری کنویں کی شکایت صحابہ لے کے آتے ہیں, آقا کھاری کنواں ہے, پانی پیا نہیں جاتا, لعاب دہن ڈالا جاتا ہے, میٹھا ہو جاتا ہے. وہی لعاب دہن ہے. غار یار ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, کہو سبحان اللہ, اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے, غار ثور ہے, سانپ ڈس رہا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں آقا سانپ نے ڈس لیا. لو دیکھ تو یا رسول اللہ, آقا ڈس لیا گیا ہوں. آقا فرماتے گھبراتے کیوں ہو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ. لعاب دہن لگایا جاتا ہے, سانپ کا زہر چلا جاتا ہے. وہی لعاب دہن مولا کی آنکھ پر لگ رہا ہے. وہاں بھی ابھی لعاب مصطفیٰ نہیں سمجھ پایا. ذات مصطفیٰ چلا ہے سمجھ میں, ابھی لعاب مصطفیٰ نہیں سمجھایا. ذرا غور سے. ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. علی جاؤ, تم نے خیبر کو فتح کرنا ہے. اب ایک تفصیلی واقعہ ہے. علم اٹھایا علی نے ہے, اٹھایا تو علی علم تم نے تھامنا ہے. ہاں, اور اٹھایا کربلا کے اندر عباس علم بردار نے ہے نا. ہاں ذرا زور سے بولو, بولو. اب میں آپ کو ادھر لے جانے لگ گیا. جنگ خیبر ختم ہوئی. اب یہ خطبہ رسول اللہ سنا دوں, اور ترازو آج دے رہا ہوں کون حلالی ہے. سمجھ لینا, ہڑبڑنے کی ضرورت نہیں ہے. حلالی اون اپنا حلال پنا دکھا دیتا ہے, ماؤں کی گود سے نظر آنے لگتا ہے. آقا فرماتے ہیں, یہ جو حوالہ بیان کر رہا ہوں میزان الاعتدال میں علامہ ذہبی نے بھی بیان کیا. نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن بن عبد السلام شافعی نے بھی بیان کیا, اور ابن عساکر تاریخ دمشق وغیرہ کے اندر بھی یہ واقعہ آیا. سنو, فرمایا جاتا ہے ان جابر امارانہ جنگ خیبر, یہی جنگ کے بعد مولا نے خیبر کو فتح کر دیا, اکھاڑ کر پھینک دیا ہے نا, اکھاڑ کر پھینک دیا ہے. ہاں آج بھی غلامان مولا نہ جانے کتنے خیبروں کو اکھاڑ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بڑا اونچا گیٹ ہے, غلامان حیدر بولے کہ خیبر میں حیدر نے اکھاڑا تھا, ان کے غلام گیٹ کی اونچائی نہیں دیکھتے ہیں, محبت رسول اللہ نے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا جشن غریب النواز ہو پھر ان کے بابا جان کا ذکر نواز کی بارگاہ میں بھی تو ہم نے قبول کروانا ہے نا. یہ ہم سندیں پیش کر رہے ہیں. حضور یہ لیجئے قبولیت کی مہر تو چشتی انشاءاللہ لگنے ہی لگنا ہے نا. آپ ادھر بھی آنا ہے انشاءاللہ. ہاں فرمایا جاتا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعرض اولادنا علی حب علی ابن ابی طالب. فرماتے ہیں آقا نے حکم دیا کہ اپنی اولادوں کو علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت پر جانچ لیا کرو. آقا نے صحابہ کو جانچ لیا کرو. ہاں فرمایا جاتا آگے جو نزہۃ المجالس کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ انا فرماتے ہیں یا ایھا الناس امتحنوا اولادکم بحب علی کرم اللہ وجہ الکریم. اے لوگوں علی کی محبت سے لوگوں کا اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا کرو. علی کی محبت سے اپنی اولادوں کا امتحان کر لیا. یا آقا فرما رہے ہیں امتحان کر لیا کرو. اب انصار کرام کا طریقہ تو دیکھ لو ذرا. سبحان اللہ دو سبحان اللہ. فرمایا جاتا قالت الانصار انا كنا لا نعرف الرجل الى غیر ابیہ بغض علی کرم اللہ وجہ الکریم. فرماتے ہیں جس شخص کے اندر علی کا بغض نظر آتا تھا ہم جان لیتے تھے نطفہ ٹھیک نہیں ہے. ہم جان لیتے تھے. وائن دور کے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو علی کا بغض ظاہر کرے وہ اپنے خون کا پتہ دے رہا ہوتا ہے. توجہ پھر سے پڑھ رہا ہوں وہ الفاظ. ہاں انا كنا لا نعرف الرجل الى غیر ابی ببغض علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. مولا کا اگر بغض دل میں ہو ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ معاملہ گڑبڑا گیا. ذرا زور سے بولو. اور بحمداللہ اس کا دوسرا پہلو کہ مولا کی محبت سچی ہے. لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں الحمدللہ وفادار مولا وہ ہوتا ہے جو اگر حملہ ابو بکر صدیق کی عظمت پر ہوگا, حملہ اگر فاروق اعظم کی عظمت پر ہوگا, حملہ اگر عثمان ذو النورین کی عظمت پر ہوگا, تو یہ تو میں نے الحمدللہ اپنے مولا سے سیکھا ہے کہ عثمان غنی کے رضی اللہ عنہ کے دروازے پر حسن حسین کی ڈیوٹی لگا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہما علی نے بتا دیا شیخین کریمین ہو یا دیگر صحابہ ہو تحفظ کوئی کرے گا تو وہ علی والا. کوئی خبیث ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اگر عظمت پر بھوکا بھی سبحان اللہ دیورے مولا تو پھر جو غلامان مولا کے ہیں ان کے تو پیر ذرا زور سے بولو. یاد رکھنا الحمدللہ. لیکن ہم وہ مزاج نہیں رکھتے. ایک بات یاد آئی, ایک بات بتاؤں گا میں شاید پہنچا دوں آپ کو. اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں رضی اللہ بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے اور ایک کام دیتے ہیں اعلیٰ حضرت. اور کس کو کام دے رہے ہیں؟ اللہ والوں کو دے رہے ہیں کام. ہمیں فرماتے اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ اللہ والوں کو کام دیتے ہیں. ارے اے خدا کے بندے, ارے اے اللہ کے بندے, تو میرے دل کو اللہ والوں کو کام دیا. ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو کوئی ڈھونڈو. میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدا, نہ کوئی گیا نہ کوئی گیا ڈھونڈو. اعلیٰ حضرت نے کام دیا. اب یہ اللہ والے گئے ڈھونڈا کیا ہوگا تلاشا. اب جب یہ لوٹ کے آئے تو یہ کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے, ہمیں اے رضا ہمیں اے
رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، کہاں؟ در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ توجہ، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہیں بریلی شریف میں، لیکن نبی 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 کہتے کہتے دل مدینہ منورہ میں پہنچ جائے تو غلامان رضا علی 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 کہتے کہتے دربار علی میں کیسے علی 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 کہتے کہتے ہم بھی دربار علی میں پہنچ جاتے ہیں۔ کیمرہ لگا وہ سمجھنا یہاں دربار علی میں میں شاید پہنچا نہیں پایا جہاں پہنچانا، میں بات کرتا ہوں ان سے۔ ہاں میں پہنچا نہیں پایا جہاں پہنچانا چاہ رہا تو چارجنگ کس کے کیمرے میں کرتا ہوں؟ نبی نبی کہتے کہتے مدینے پہنچ جائیں، ہم تو علی 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 کہتے کہتے نجف اشرف نہیں پہنچیں گے۔ اس پر اعتراض کرے تو پھر وہ اپنا معاملہ دیکھے۔ باب العلم سے اگر کوئی ٹکرائے گا وہ ان کہیں منہ سے نکلیں گی کہ سمیٹے نہیں سمیٹ پائے گا۔ میں سمجھا نہیں پایا، پہنچا نہیں پایا صاحب۔ ہاں باب علی سے، باب علم سے، ہاں ایک حدیث بتاؤں آپ کو، وہ نکلیں گے اس کے منہ سے وہ ان کہی کہ خود سمیٹے نہیں سمیٹ پائے گا۔ ہاں وہ تو زمانہ دیکھ رہا ہے۔ اور الحمدللہ تو پہلے اعلیٰ حضرت و شیر پیش سنت، غلامان اعلیٰ حضرت، غلامان شیر پیش سنت محبت رنگ علی کے اندر مست و مگن ہے۔ ایک عزیز میں بتانے لگ گیا، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کے اوپر شعر بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پہلے حدیث سنو، آقا ملائے کائنات کو بلاتے ہیں، توجہ لین حاضر ہے، اے علی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں، علی تم ان کو خبر نہ دینا، میں سنوں گا خبر ان کو۔ اعلیٰ حضرت اس حدیث کا ترجمہ کرتے فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضی عتیق کو عمر کو خبر نہ ہو۔ میں نے سوچا اب یہاں سے میں اب آگے اپنی تشریح بیان کرنے لگ گیا۔ سنو میں فیضان شیر سنت، آقا حدیث، آقا جب آخرت میں آپ نے خبر ہی دینا تھی تو مولا کائنات کو کیسے آپ نے بتا دیا؟ مولا کائنات آخرت میں ہی بتانا تھا نا۔ تو توجہ، الحمدللہ بارگاہ مصطفیٰ سے جواب ملا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے، کوئی علم علی کے رہ کیسے سکتا؟ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زندگی کے اکبر نے بھی بولا، علی مولا، علی مولا، دکھنے لگ گیا نے بھی بولا، علی مولا، علی مولا۔ ذرا زور سے بولو، ہم سب نے بولا الحمدللہ۔ یہ فیضان ہے انہی پیاروں کا کہ الحمدللہ کربلائے معلیٰ سے لے کر آج جیر معلیٰ کے اندر ایک بہار لگی ہوئی ہے، ایک قرص چل رہا ہے، ایک بہاریں آئی ہوئی ہیں، دیوانے جھوم جھوم کر آ رہے ہیں۔ یہ بہاریں کہاں کی ہے؟ آپ کہو کہ دربار مولا کی ہے، میں پوچھنا چاہوں گا، چلو آؤ کلیئر میں چلے، پوچھو بہاریں کہاں سے آئی ہیں؟ کہو کہ دربار مولا سے آئی ہے، آؤ کہ چھوٹا چلے، یہ بہاریں کہاں سے آئی ہیں؟ دربار مولا سے آئی ہے۔ یہ اللہ والے سارے دربار جو ہے وہ رسائی ہے دربار مولا تک پہنچانے۔ آؤ ادھر لے کر چلوں آپ کو، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، لے کے چلوں آپ کو۔ ہاں کسی نے کہا کہ وہ نور شیر ہندوستان یاد آ گیا، شیر ہندوستان یاد آ گیا، فرماتے وہ دودھیا گنگا، کہنے لگا وہ حضرت کا انداز بیان،
وہ سنہرا کلش، وہ دیارے غریب النواز، وہ عطائے نور، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، اور کسی جانے آنے کی نہیں، جسے چاہا اس کو در پہ بلایا، جسے چاہا اسے در پہ بلا لیا۔ ہاں ان کا اس سے پاک ہے۔ میں وہ بھی بیان کروں گا جو میرے ذہن میں ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ذرا زور سے بولو کو تو کھولو۔ ہاں وہ جو اعتراض کرتے ہیں نا، کبھی وقت ہوگا انشاءاللہ میں انشاءاللہ کربلا معلیٰ اور کربلا بیان کروں گا انشاءاللہ، اور پھر پوچھوں گا دل رافضیت سے اور دل ناصبیت سے، یہ بتا وہ کربلا جو تم بیان کرتے ہو یا وہ کربلا جو ہم بیان کریں؟ انشاءاللہ ہوگا۔ لیکن میں ابھی ادھر بیان کیا کرنے لگ گیا، اعتراض کیا کیا جاتا ہے، حسین طاقت والے ہوتے، آؤ میں تمہارے نزدیک تمہارے حساب سے بات کرنے لگ گیا۔ حسین اگر طاقت والے ہوتے تو کربلا میں پانی منگا لیتے۔ بےہودہ اعتراض، اس کے اگر جوابات دیے جائیں تو بے شمار ہے نا، لیکن بات یہ ہے نچوڑ کہ وہ مقام صبر و رضا کا تھا۔ میرے امام نے صبر فرمایا، یہ طے ہوا تھا، لیکن طاقت دیکھنا ہے تو آؤ اس کا جواب بھی غریب النواز دے گئے۔ پانی کربلا میں بھی بند ہوا ہے اور پانی اجمیر میں بھی بند ہوا ہے۔ کربلا میں صبر تھا اور اجمیر میں پاور دکھائی گئی ہے، طاقت دکھائی گئی ہے، اور اس شان کے ساتھ پاور دکھائی گئی ہے کہ یہ پانی کی اوقات کیا ہے، اس کو ہم نہیں اپنے خادم سے بلا لیا کرواتے۔ اس کے لیے ہم نہیں جاتے ہیں، خادم جائے گا پورا آنا ساگر لے کر آئے گا، اس کے لیے ہم نہیں جائیں گے۔ دکھانا بھی تو ہے نا کہ کربلا میں دیکھو اور اجمیر دیکھو، خادم گیا آنا ساگر سے بولا کہ غریب النواز نے بلایا، لے لیجئے ماؤ ایک پیالہ بہادروں کو، آنے جانے کا ٹکٹ ہمارا، کھانا پینا بھی دے دیں گے، چل دیر ہاتھ نہ آئی تو زاغ لے کے چلے، کوا کھلا دیں گے کہے گا، نہیں صحیح تو کھانا بغل سے منگوا دیں گے، اسی کا شوربہ پلوا دیں گے، لیکن آ تو صحیح، چل تو صحیح، کٹورا لے اور پورا آنا ساگر آج کی ڈیٹ میں کٹورے میں سما کے دکھا۔ ارے ابھی کٹورے کاسے غریب النواز کو نہیں سمجھ پایا ہے، حسین کو کیسے سمجھے؟ ذرا دور سے علوم کے لیجئے، وہ کاسے غریب النواز لے کے آئے، انا ساگر لیجئے، کوئی وہ ان سے بھی بات کرتا ہے، پانی سے بھی بات کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ہم حکومت ہوتی ہوگی لوگوں کی انسانوں پر، یہ وہ نبی کا بادشاہ بنایا ہوا ہے، اسماء مصطفیٰ سے وہ ہند کا راجہ بنایا ہوا ہے جس کی حکومت انسان پہ بھی اجنہ پہ بھی، جس کی حکومت نباتات و جمادات کے اوپر بھی ہے۔ یہ وہ میرے غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ توجہ توجہ، کاسے غریب النواز گیا، انا ساگر غریب النواز نے بلایا ہے، غریب النواز بھی کمال کر رہا ہے۔ کیسے کیسے کرتے ہیں وہ ایسے ویسے ہی رہ جاتے ہیں، اور جو مان جاتے ہیں وہ مرتبہ اور منزلیں پا لیتے ہیں۔ گئے پانی لے کر آ گئے، اور غریب النواز نے میسج دے دیا کہ کربلا میں صبر تھا لیکن طاقت ہماری یہ ہے، آؤ اجمیر دیکھو، یہ طاقت یہ ہے، پانی کو خود لینے نہیں جاتے، خادم کو بھیج دیتے، منگوا لیتے۔ آ جاؤ ذرا زور سے، ذرا زور سے بولو۔ شیر بے شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارغا ونہ، مجھے یاد آئے، فرمایا جاتا ہے کہ وہ کہنے لگا، اعتراض کرنے لگا
کہ وہ کہاں گئے تھے تو فرماتی ہیں توجہ ذہن حاضر ہے توجہ فرمانے لگی کہ وہ اجمیر شریف گئے تھے. وہ کہا اچھا کوئی شریف سنے تھے ہم نے ایک مکہ شریف ایک قرآن شریف یہ تیسرا شریف کہاں آ گیا؟ تو میرے فرماتے ہیں حضرت کریم کہ آپ کا مزاج مردود آپ کا مزاج مردود یہ بدتمیزی کر رہے ہیں آپ. بولے تمیز آپ بتا دیجیے تمیز آپ بتا دیجیے. تو کل مزاج شریف کہنا چاہیے. بولے تیرا مزاج شریف ہو جائے میرا غریب النواز کا دربار شریف نہ ہو جائے. ابھی تو تم نے قانون بتایا تھا 2 ہوتے ہیں نا تو تیرا تیسرا کہاں سے ٹپک گیا؟ آگے ٹپک گیا. اور الحمدللہ جہاں جس شہر مبارک کے اندر میرے نبی کا لال آ گیا اس شہر کے ذرے ذرے سے محبت سنیوں کو ہو جاتی ہے. الحمدللہ وہ شہر نہیں بلکہ ہم ہی ہیں سفید والے ہم ہی ہیں سچے ہندوستانی ہم ہی ہیں وفادار ہندوستان کے اپنے دیش کے وفادار ہیں اپنے وطن کے وفادار ہیں. جس وطن میں میرا غریب النواز ہے اس وطن کا کوئی پتا بھی نہیں توڑ سکتا ہے. غریب نواز والوں کو ہی خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان خواجہ کا ہندوستان غریب نواز تکبیر رسالت. الحمدللہ ہم اپنے دیش سے بھی محبت کرتے ہیں. الحمدللہ یہ تو زمانے نے دیکھا کہ ہاں وہ پکڑے کون گئے ہیں کون گئے ہیں. غریب النواز کے دربار والے اور جو سچے حسینی ہیں وہ الحمدللہ وہ نبی کے بھی وفادار ہیں اور اپنے وطن کے بھی وفادار ہیں اپنے وطن کے بھی وفادار الحمدللہ. اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے اکابر نے ہمارے بزرگان دین نے ہمیں الحمدللہ ہاتھوں کے اندر کوئی ایسی چیزیں نہیں تھمائی ہیں. ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے تو اجمیر والے کے لیے گلاب ہے. ہے نا. اب تو گلاب کی بات یاد آئی تو مجھے ایک اچھے حضرت کی بات یاد آ گئی. ہندوستان یاد آ گئے. شیر ہندوستان فرماتے ہیں یہ میں نے یہ گلاب دیکھا جب دیار غریب نواز پر تو نہ چمپا ہے نہ چمیلی ہے نہ یاسمن ہے نہ گلسمن ہے نہ کچھ ہے ادھر دیکھو تو گلاب ادھر دیکھو گلاب. پوچھا کیوں گلاب تم ہی آ رہے ہو؟ تو فرماتے ہیں حضرت غریب نواز ہندوستان کا بادشاہ گلاب پھولوں کا بادشاہ. کی بات ہر کسی کے سمجھ میں نہیں ہے. ہاں گلاب غریب نواز ہندوستان کے بادشاہ اور گلاب ہو پھولوں کا بادشاہ کے پاس آ جائیے. میں ایک بات بتاؤں مجھے ایک بات اور یاد آئی. آپ ان کا سمجھ رہے نا ہاں ٹنگا پلا ان کا آپ پھولا دیکھنا ٹنا نہ گلاب ہے نہ کچھ نہ تیرا ہے. پوچھو کیوں ہاں مجھ سے پوچھو گلاب غریب النواز والا ہے ادھر کیسے چلا جائے بلانے کی بات نہیں. گلاب تیرے پاس جائے نہیں پر درود پڑتا ہے نا. ہاں ذرا زور سے بولو منہ کو تو کھولو. الحمدللہ یہ گلاب ہے ان کا اگر دولہا دیکھو لگتا جنازہ جا رہا ہے اور سنی کا جنازہ دیکھو تو لگتا دولہا جا رہا ہے. پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آزی شب گور ہے کس گل سے ملاقات. جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میاں سچائی یہ ہے حقیقت یہ ہے. میں اگر باتیں کروں اور دلائل دینے پر آؤں وقت تفصیلی ہو جائے گا گفتگو تھک کر ہو کر رہ جائے گی لیکن باتیں مکمل نہ ہوں گی. سچائی یہ ہے نچوڑ یہ ہے کہ لگے رہو دربار غریب النواز سے لگے رہو اللہ والوں کے دربار سے. دامن تھامے رہو غوث اعظم کا نعرے لگاتے رہو حسین کریمین کا ذکر کرتے رہو مولا کائنات کا ذکر کرتے
کرتے رہو کربلا والوں کا, چرچا کرتے رہو غوث اعظم کا, ذکر کرتے رہو حضرت ابو بکر صدیق کا, ذکر کرتے رہو فاروق اعظم کا, چرچا کرتے رہو عثمان غنی کا, ذکر کرتے رہو غوث اعظم کا, ذکر کرتے رہو غریب النواز کا, ذکر کرتے رہو مخدوم پاک کا, ذکر کرتے رہو اعلیٰ حضرت کا, ذکر کرتے رہو شیر سنت کا, ذکر کرتے رہو اعلیٰ حضرت شیر سنت کی محبت جنہوں نے تمہارے دل میں بسائی ہے, بے بس کری ہے, سمجھایا ہے دین کیا ہے, بتایا ہے مسلک کیا ہے, سمجھایا ہے دین کیا ہے. یعنی تم ذکر کرتے رہو شیر ہندوستان کا, محبت کرتے رہو معصوم ملت سے, چرچا کرتے رہو ناصر ملت سے, اللہ والوں سے پیار کرتے رہو. یہاں یاد رکھنا تمہارا کام ہے, وہاں نہ بھولنا تو پھر نندا والوں وہاں بھلائیں گے تو وہاں تمہیں نہیں بلائیں گے. ہاں لیکن شرط یہ ہے بابو, ایمان اعلیٰ حضرت چاہیے ہے ہمیں تو پھر 100% چاہیے. آدھے اعلیٰ حضرت والے ہم نے بہت دیکھے ہیں, آدھے والے بہت دیکھے ہیں. اعلیٰ حضرت لو تو اعلیٰ حضرت پورے لو, 100% لو. اعلیٰ مطلوب ہو تو اعلیٰ حضرت پورے ہو. میرے پاس آئے, چومنا نہیں چاہیے. اچھا چومنا نہیں چاہیے, ابھی وہ لنگر شریف کے اندر چومنا نہیں چاہیے. اچھا چومنا نہیں چاہیے, بولے چومنا نہیں چاہیے. میں ایک بات بتاؤں بابو, بیچ میں ایک بات کرو. جس طرح وہابیوں دیوبندیوں نے توحید کی آڑ لے کر عشق رسالت پر حملہ کیا ہے, آج سنی کہلانے والے کچھ مولوی اعمال کا سہارا لے کر اللہ والوں کے آستانوں پر حملہ کا سہارا لے کر اللہ والوں کے مزارات کے مراسم کے اوپر اعتراضات کرتے ہیں. یہ آڑ لیتے ہیں. حقیقت سمجھنا بابو, تماشا بنا کے رکھ دیا ہے دین کا, تماشا کھیل بنا دیا ہے. اگر کوئی محبت رسول کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم, محبت علی کے اندر, محبت حسنین کے اندر, محبت غوث اعظم کے اندر, محبت اہل اللہ کے اندر اگر جھوم جائے تو ناچنے لگا, معاذ اللہ کہو, تماشا بنا دیا ہے. ارے بات اور کسے کہتے ہیں ظالم؟ یہ سب کہتے ہیں رضا پل سے اب بچ کرتے گزریے. کہے گا اعلیٰ حضرت پل صراط پر ناچتے ہوئے جا رہے ہیں؟ ارے یہ تو عین سعادت مندی ہے کہ محبت کے اندر انسان جھومنے لگے اور بارابطہ ہو جائے. ذرا سا جھوم لے, ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, تماشا بنا دیا. سچائی یہ ہے, یہ حقیقت کے اندر یہ خشک مولوی ہے, انہیں درہ چاہیے ہے شمس تبریزی والا. ہاں تب یہ کہیں گے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم. پڑے گا نا, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی بننا ہے غلام غریب النواز بن پہلے, مولوی بننا ہے غلام اللہ اکبر مخدوم سمنا بن پہلے, مولوی بننا ہے غلام اعلیٰ حضرت بن, مولوی بننا ہے غلام شیر سنت بن, مولوی بننا ہے غلام حسنین بن, مولوی بننا ہے پہلے نسبتوں والا بن, مولوی بننا ہے تعزیہ امام علی مقام والا بن. اب تجھے سمجھ میں آئے گا کہ سوئی گھس رہی ہے کہ ہاتھ گھس رہا ہے, ابھی تو نئی جو چکر میں ہے, گھس کیا رہا ہے, اور تیرے دماغ میں پتہ ہی نہیں کیا کیا گھسا ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ یہ دعوے کے ساتھ آج کہہ کے جا رہا ہوں, الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت مطلوب ہے تو پھر 100%. وہ نہیں ہے تمہیں بتانے کیا لگ گیا, 4 ہاتھ دور رہیے, 4 ہاتھ دور رہیے. میں نے کہا 4 ہاتھ اگر کوئی تمہارے استاد نے قاعدے کے لگا دیے ہوتے تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہوتے قاعدے سے فتویٰ آدھا نہیں ہوتا. میں نے بتایا نا, وہ جو آدھے اعلیٰ حضرت والے ہیں نا, وہ بتا رہا ہوں میں, آدھے والے ہیں مطلب والی ڈر اور ورنہ ہدف. تو پھر میاں تم, اچھا بات یہ بھی ہے, بات بتاؤں, سچائی بتاؤں, آدھے تو میں نے وہ دیکھے جنہیں فتاوی رضویہ کا نام بھی وہ واٹس ایپ کے فتووں سے نظر آتا ہے. انہیں عبادت میچ بھی نہیں کر ملتی, عبادت میچ بھی نہیں کر ملتی. عبادت کی میچنگ کی بات کروں, ابھی میں نے نیا دیکھا کہ وہ حوالہ دیا گیا, وہ حوالہ سرے سے موجود ہی نہیں ہے.
یہ تو حالتیں ہیں. اب میں ادھر تفصیل میں تو نہیں جا رہا ہے نا, ہاں میں ادھر تفصیل میں نہیں جا رہا, تو مطلب بتا یہ رہا ہوں یہ حالتیں ہو چکی ہیں. اب سنو میں تمہیں بتا رہا ہوں, انصاف سے سننی سمجھنا کہ دانیم پورا پتہ نہیں کیا کیا مارا جا رہا ہے تمہارے ساتھ. 4 ہاتھ دور رہنا یہ بتایا جا رہا ہے نا, 4 ہاتھ دور رہنا یہ بتایا جا رہا ہے نا. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. توجہ میں بتاؤں اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے. آج میں در سے حشمتی لگائے بیٹھا ہوں. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے, وہ 50% اعلیٰ حضرت نہیں 100% اعلیٰ حضرت میں بتاؤں کیا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, پہلے نچوڑ بتا دوں پھر تفصیل بتاؤں. فرماتے ہیں 4 ہاتھ دور رہے وہ ادب ہے, اور جو چوم لے وہ محبت ہے. یہ بھی ہمارے چلانے والے کے لیے لاز ہے. چلانے والے یہ بھی محبت والے ہمارے ہیں, جو چوم لے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ ادب والے ہیں, وہ ادب والے ہیں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ توجہ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صاحب حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں. سبحان اللہ, حضور کے روضے کو چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. ہاں میں ایک بات بتاؤں, یہاں رکوں گا میں, چلو پہلے یہ بیان کر دوں پھر بتاؤں گا. چوم رہے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. مروان ایک ظالم گزرا ہے بادشاہ, آپ نے دیکھا اس نے گرے بات تھا کیا چوم رہے ہو پتھروں کو. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پتھر کے پاس نہیں آیا, اس پتھر کے پاس آیا جس کو نسبت رسول اللہ, میں آقا کے پاس آیا ہوں. توجہ, اب اعلیٰ حضرت اس کے آگے فرماتے ہیں تو جو چومنے پر اعتراض کرتا ہے وہ مروان کا ترکہ ملا ہے اسے, اور جو چومتا ہے اسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ترکہ ملا. فیصلہ کر لو کس کے پاس کس کا ترکہ ہے. دیکھیے ایک اور بات آ گئی چومنے پہ, تو میں ایک اور حوالہ دوں, پھر میں اپنی بات کو میں بیان کر رہا ذہن میں آئی ہے وہ بیان کروں گا. پہلے ایک اور حوالہ. اعلیٰ حضرت آگے فرماتے ہیں امام العشاقین حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, عاشقوں کی جان ہے, عاشقوں کی جان حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. فرمایا جاتا ہے خواب میں دیکھا آقا بلاتے ہیں, آقا کی ظاہری دنیا سے تشریف جانے کے ایک زمانے بعد خواب میں دیکھا یہ حبشہ چلے گئے تھے. یہ فرماتے تھے, توجہ ذہن حاضر رکھنا, یہ فرماتے تھے کہ جب آقا کا نام آتا ہے اذان میں تو چہرہ رسول اللہ نظر نہیں آتا, تو بلال اذان نہیں مکمل کر پاتا, تو یہ چلے گئے حبشہ. اعلیٰ حضرت کو حدیث نقل فرماتے ہیں یہ حبشہ سے خواب میں دیکھا انہوں نے آقا کو, ہے بلال کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کو حاضر ہو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت حدیث میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بے تابانہ اٹھتے ہیں, قضاوہ کرتے ہیں, سواری پر بیٹھتے ہیں, چل دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر. ظالم کہتا ہے روضہ پاک کی زیارت کو نہیں جانا چاہیے, کہو معاذ اللہ. میں کہتا ہوں ہم نے دین صحابی سے سیکھنا ہے, وہابی سے نہیں سیکھنا ہے. بلال حبشی جا رہے ہیں زیارت رسول اللہ کو, روضہ رسول اللہ کی زیارت کے لیے. اب مدینہ والے کو پتہ چلتا ہے بلال آ رہے ہیں, نبی کے محسن آ رہے ہیں, نبی کے عاشق آ رہے ہیں. حضرت بلال کی آمد کی اطلاع ہوتی ہے, اہل مدینہ جمع ہوتے ہیں, حضرت بلال آتے ہیں. اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں فتاوی رضویہ میں یہ حدیث دکھانا میرا کام ہے, آنا تیرا کام ہے, دکھانا میرا کام ہے. بے تابانہ آتے ہیں, سب سے پہلے رسول اللہ کے روضے پر جاتے ہیں اور بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, چومتے ہیں. ذرا زور سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو عمل اکابر صحابہ سے ثابت ہو اس عمل پر اگر کوئی اعتراض کرے, میں نے بتایا نا اعلیٰ حضرت بیان کرو تو پھر پورے بیان کرو, ہے نا. محبت ادب والے بھی ہمارے, محبت والے بھی ہمارے. میں بات آگے کرنے لگے. اعلیٰ حضرت نے تو یہ حدیث یہیں تک بیان کری چونکہ ان کو یہیں پر اتنا محل استدلال تھا ان کا. میں اور یہ حدیث آگے بیان کر دوں. دوسرا دور سے تو بولو یار سبحان اللہ. بار میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے. ہاں میں سینہ جکڑ کر, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان پیاروں کا نام آتا ہے تو وہ جکڑن بھی گئی اور وہ بیماری بھی گئی. ظاہری تو گئی بات نہیں تو الحمدللہ وہ جلی جاتی ہے نا, روحانی بھی شفا مل جاتی. توجہ, اب فرمایا حدیث کا حصہ آگے بیان کر دوں. فرمایا جاتا ہے کہ صحابہ جمع ہوئے,
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ دور ہے جب یہ آئے ہیں، جمع ہوئے فاروق اعظم کہتے ہیں کہ بلال اب وہ اذان ہو جائے جو رسول اللہ کے زمانے میں دیتے، وہ اذان ہو جائے بلال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، وہ اذان ہو جائے۔ فرمایا نہیں، وہ میں اذان نہیں دے سکتا، وہ میرے اندر وہ مجال نہیں، وہ ہمت نہیں کہ میں اذان دے پاؤں۔ اب دیکھو صحابہ کیا فاروق اعظم کی محبت حضور کی اہل بیت سے کتنی، فرماتے گئے انہوں نے حضرت عمر فاروق اعظم نے کہا حضرت بلال سے اذان دے دیجئے، فرمایا نہیں میرے اندر کوئی ہمت نہیں کہ میں اذان دے پاؤں۔ تو صحابہ بولے کیا کیا جائے کہ یہ اذان دے لیں؟ بولے ایسا کرو 2 شخصیتوں کو بلا لو، یہ اذان دے دیں، 2 شخصیتوں کو بلا لو، بلال اذان دے دیں گے۔ بولے یہ 2 کون ہیں؟ بولے حسن و حسین کو بلاؤ، ان کا کہا نہیں ٹال پائیں گے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اب حدیث آگے وہی جو اعلیٰ حضرت نے نقل کری ہے اس کے آگے کا حصہ بتا رہا ہوں۔ اب صحابہ کی جماعت جاتی ہے، حسنین کریمین کے در دولت پر جاتی ہے۔ شہزادے دنیا میں آخرت میں آپ ہی تو ہیں، لیکن اس وقت آپ کی سخت ضرورت ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ چلا جائے بلال اذان نہیں دے رہے ہیں، آپ کہہ دیں گے تو منع نہیں کر پائیں گے۔ اذان سننا ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں سنتے تھے، وہ بلال کا لہجہ سننا ہے، وہ بلال کا ترنم سننا ہے، وہ بلال کے ہوٹ سے نکلے ہوئے الفاظ کو سننا ہے۔ بڑا دل چاہتا ہے، بڑا دل تڑپتا ہے، چلیے چلیے کہہ دیجئے، آپ کا کہا نہیں ٹالیں گے۔ شہزادگان تشریف لاتے ہیں اور حضرت بلال سے کہتے ہیں اے بلال رضی اللہ عنہ اذان دے دو جو نانا جان کے زمانے میں دیتے تھے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حدیث میں آتا ہے ادھر الفاظ کہے ہیں بلال منبر پر نظر آ رہے تھے، محبت اہل بیت کی دیکھنا ہے۔ آؤ جماعت صحابہ سے جماعت صحابہ سے پوچھو۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں وہ جماعت صحابہ جو آقا اگر سبزی پسند کر لے اس سبزی کے خلاف سننا وہ گوارا نہ ہو، تو اس جماعت صحابہ کے دل کے اندر حضور کی آل کی عظمت کیا ہوگی؟ انہوں نے دیکھا نا گود میں آقا بٹھا لے ہیں، انہوں نے دیکھا نا سجدے کو طول دے رہے ہیں، انہوں نے دیکھا نا سنا نا آقا نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ انہوں نے سنا ہے کہ اللہ جو ان سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت کر۔ انہوں نے سنا تھا آقا نے فرمایا تھا اے اللہ جو ان سے بغض کرے، اللہ جو ان سے دشمنی کرے، مولا اللہ اکبر۔ آقا کے دعائیں کلمات سنے تھے انہوں نے، صحابہ نے عظمت حسنین کریمین کی جانتے تھے، تو صحابہ اللہ اکبر۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں محبت اہل بیت دیکھنا ہے تو جماعت صحابہ کو دیکھو۔ حضرت بلال جاتے ہیں، اذان شروع کرتے ہیں۔ اچھا اہل مدینہ طیبہ وہی مدینہ طیبہ ہے جو اب مسجد نبی شریف میں سمٹ گیا ہے تقریباً۔ فرمایا جاتا ہے جیسا ہی بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اہل مدینہ گھروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ حضور تو باہر تشریف نہیں لے آئے، گھروں سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اذان ہوتی ہے لیکن وہ مکمل نہ کر پاتے ہیں۔ بتائے رہا ہوں توجہ، اس حدیث سے معلوم کیا ہوا؟ فاروق اعظم کا بھی نظریہ یہ اور ان کی بھی محبت یہ کہ بلال سب کو تو منع کر دیں گے، نبی کی آل کو منع نہیں کر پائیں گے، نبی کی آل کو منع نہیں کر پائیں گے۔ یہ حضرت اللہ اکبر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی محبت اہل بیت ہے۔ بات آئی محبت اہل بیت کی، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، سنا دوں آج مجھے میرا دل کر رہا ہے۔ ہاں میں آج سنا دوں آپ کو۔ میں بیان میرے ذہن میں کچھ اور مضامین آ رہے تھے، میں پھر ادھر سے لوٹ کر ادھر آنے لگ گیا۔ ہاں حضرت وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ صحابی، کون؟ حضرت حذیفہ بن یمان۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جن کو رازدار رسول اللہ کہا جاتا ہے، حضور کے راز جاننے والے۔
آقا نے سب بتا دیا. اچھا ایک بات بتاؤ, رازدار رسول اللہ قائم ہے, جو ہونے والے ہیں آقا نے وہ بتائے تھے. وہابی یہ تو پڑھتا ہے لیکن اس نے یہ نہیں جان پاتا یہی تو علم غیب ہے, اس کے عقل میں اتنا نہیں آتا. رازدار رسول اللہ کہے گا لیکن اتنا نہیں آتا. رازدار رسول اللہ کہنے ہی کا معنی دوسرا یہ ہے کہ آقا عالم غیب ہے, غیب کی باتیں جانتے ہیں, وہی نے بتا دی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. توجہ, یہ رازدار رسول اللہ ہیں. مدینہ طیبہ کے اندر اگر کسی کا وصال ہوتا تھا حضرت فاروق اعظم دیکھتے تھے, انہیں بلایا. ایک بار فاروق اعظم نے بلایا اور کہا کہ اے حذیفہ یہ بتاؤ کہ وہ جو راز تمہیں رسول اللہ نے بتائے تھے ذرا مجھے بتا دو. فرمایا نہیں, حضور کے راز کو میں فاش نہیں کرنے والا. تو فرمایا جاتا مدینہ طیبہ میں اگر کوئی مثال ہوتا تو حضرت فاروق اعظم دروازے سے جھانکتے تھے, اگر حذیفہ ہوتے تھے رضی اللہ عنہ تو یہ بھی جنازے میں شرکت کرتے تھے, ورنہ یہ دروازہ بند اندر لیٹ جاتے. توجہ ذرا زور سے بولو. آج یہی بات اگر سنی جنازے میں بیان کر دے تو بولے حشمتی فتنہ کر رہا ہے. میں نے کہا حشمتی فتنہ نہیں کر رہا, حشمتی تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے, تیور فاروق اعظم پر عمل کر رہا ہے. توجہ توجہ. حضرت یہی ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ماں اجازت دے دے کہ میں آقا کے دربار سے تیرے لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں. تیرے لیے بھی جنت اور اپنے لیے بھی جنت لیتا ہوں. توجہ, عقیدہ دیکھو صحابہ کا, جو جنت چاہیے ہے تو دربار رسول اللہ سے ملے گی. دربار دیوتا رب ہے لیکن بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. ہاشا, غلط یہ روش بے بسر کی ہے. توجہ, حضرت حذیفہ بن یمان آتے ہیں, فرماتے فصلا معه المغرب. میں آگے کے الفاظ بتا رہا ہوں, مغرب کی نماز پڑھی. فصل, آقا نے نماز مغرب ادا کرائی لیکن یہ کہہ نہیں پائے. پھر عشاء, فصل العشاء, آقا نے نماز عشاء ادا کرائی, یہ پھر بھی نہیں کہہ پائے. جب نماز عشاء بھی آقا نے ادا کرا دی, آقا کاشان اقدس کی جانب چلے, یہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے. یہ پیچھے پیچھے چل رہے تھے. آقا فرماتے ہیں من ھذا, حذیفہ کون؟ حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. آپ جانتے تھے کوئی آ رہا ہے, دل میں کسی کی تمنا کچھ ہے, کون؟ حذیفہ تو نہیں آ رہا ہے. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں نام یا رسول اللہ, ہاں آقا آپ کا غلام حذیفہ ہے. فرماتے ہیں, اب توجہ, الفاظ بتا رہا ہوں, یہ امام مشکات نقل کیا ہے مشکات شریف میں. فرماتے ہیں حضرت حذیفہ کچھ آگے فرماتے, اس سے پہلے آقا نے فرمایا اما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولی امک. حذیفہ میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اللہ تجھے بھی بخش دے, تیری ماں کو بھی بخش دے. آقا ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے, جھولی ہی میری تنگ تھی میں کیا ان سے مانگتا. وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا کچھ اور بھی مانگ, وہ تو کہتے رہے مانگ کچھ اور بھی مانگ. اللہ اکبر. اے حذیفہ کیا حاجت ہے؟ اللہ تجھے بھی بخش دے, تیری ماں کو بھی بخش دے. یعنی جو دلوں کو خطرات کو, دلوں کے حالات کو جانتے ہیں وہی مدینے والے سرکار. اب انہیں آگے سے کیا کہنا تھا؟ انہیں نے تو مل گیا جس لیے آئے تھے, ماں کو بھی جنت لے آئے لیجیے اور اپنے خود کے لیے بھی جنت لے آئے. انہوں نے اب آگے سے کیا کہنا تھا؟ آگے سے انہیں کچھ نہیں کہنا تھا. اب آقا فرماتے اب جس لیے میں نے یہ حدیث بیان کری وہاں پر لے آیا. آگے آقا فرماتے ہیں حذیفہ سنو, ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل هذه الليل استاذن ربه ويسلم علي ويبشرني بان فاطمه سيده نساء اهل الجنه وبان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه. سبحان اللہ. اے حذیفہ یہ جو فرشتہ ہے نا, یہ دو کام کے لیے آیا ہے خوشخبری دینے, کہ یہ پہلے تو مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے, پہلے مجھ پر سلام بھیجنے آیا ہے, اور دوسرا کام یہ کرنے آیا ہے وَيُبَشِّرَنِي, مجھے خوشخبری دینے آیا ہے بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی 9 عورتوں کی سردار ہے, اور میرے شہزادے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, کیا بات رضا
उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लिहाजा ऐ इंदौर के लोगों बातें बहुत है, कम न होंगे नात के मजमून है हाफिज कबीर। मुंह से क्या क्या कह दिया, दिल में क्या क्या और है, लेकिन आज बता के जा रहा हूँ, अपने ईमान व अकीदे की हिफाजत करना, अपने अकीदे की हिफाजत करना, जो मुहकमात है उनकी हिफाजत करना, जो मुतक़दात है उनकी हिफाजत करना, मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में अहलुल्लाह की है उसकी हिफाजत करना, मोहब्बत जो तुम्हारे दिल के अंदर नबी की आल की है उसकी हिफाजत करना, मोहब्बत जो तुम्हारे दिल में सहाबा की है, नबी के साथियों की है, नबी के सहाबा की है उसकी हिफाजत करना, मोहब्बत जो अल्लाह वालों की है उसकी हिफाजत करना। इसलिए कि कसम खुदा की मैंने हदीस पढ़ी है, मैंने कुरान के औराक पढ़े हैं, मैंने कुरान के हुरूफ पढ़े हैं, मैंने देखा है और उसका निचोड़ ये है कि अल्लाह अपने नेक बंदों के वसीले से सब कुछ अता भी फरमाता है, गुनाहगारों के गुनाहों को माफ भी फरमाता है। बद है मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम, हाँ बागी जमात नहीं है हम, बद है हाँ गुनाहगार सही है, इसलिए शियार सही है लेकिन बागी नहीं है। नजदी ना आए उसको, ये अल्लाह अकबर राह खतर की है, लेकिन आज बताने लग गया, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फिर शेर हिंदुस्तान याद आ गया। इधर शाहजानी मस्जिद है, इधर संदली मस्जिद है ना, और इधर औलिया मस्जिद है, उधर अकबरी मस्जिद है ना, जरा जोर से सुभान अल्लाह। ऐसे ही चला मुसलमान सुन्नी फरमाते हैं। तो ये कहने लगा जालिम किधर जा रहा है, पूजने जा रहे हो, माज़अल्लाह पूजने जा रहे हो, गरीब नवाज को पूजने जा कहो माँ, ये बोली देवबंदियत बोले। अब जब वहाँ पहुंचा तो देखा कि चारों तरफ मस्जिदें हैं, गरीब नवाज ने कह दिया, हुजूर शेर हिंदुस्तान फरमाते हैं कि जब पूजने का टाइम हो तो मस्जिद चले जाना, जब झूमने का टाइम हो तो आ जाना तैयार है गरीब नवाज, आ जाना रोजा है गरीब नवाज पे। जरा जोर से जरा झूम के बोलो और अल्हम्दुलिल्लाह। ये फकीर की हाजिरी बगदाद मुअल्ला हुई है, ये फकीर की हाजिरी नजफ अशरफ हुई है, फैजान नजफ अशरफ का भी मिला, फैजान करबला वालों का मिला, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उन्हीं फैजान ही में तो जी रहे हैं। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बनाए रख करबला के, कर बनाए रख करबला, कर बनाए रख कर बनाए रख करबला। अल्हम्दुलिल्लाह इसी मिसरे से बलाएं भी रद्द हो रही है, वबाएं भी रद्द हो रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हजरत कहते हैं एक का रख कुला कुल्ली ना बन, पिलपिला ना बन, 10 लोगों का ना बन, एक का रख, एक का रख, यानी एक के हो जाओ रसूलुल्लाह के, हो जाओ गौसे आजम के, हो जाओ हुसैन करीमैन के, हो जाओ अल्लाह वालों के, इंशाअल्लाह दिल भी साफ हो जाएगा, आखिरत भी साफ, आखिरत भी कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह। लीजिए मैं आखिर हिस्से पे आ गया, आखिर हिस्से पे आ गया। हाँ वो आका फरमाते हैं तो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं, जोर से बोलो मुंह को तो खोलो, आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि बेशक वो 4 लोग जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे, आका फरमाते हैं पहला मैं हूँगा, पहला मैं हूँगा तो फरमाते हैं, दूसरे फरमाते हैं व अंता या अली, और दूसरे अली तुम होगे, तीसरे चौथे फरमाते तीसरे और चौथे हसन और हुसैन होंगे से, यानी वो 4 जो पहले सबसे जन्नत का इफ्तिताह करेंगे वो पंजतने पाक में से होंगे। जोर से घूम के बोलो। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मिजाज रखते हैं, हम वो हुसैनी अंदाज रखते हैं, वो हुसैनी तेवर रखते हैं कि आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला की ज़बानी कहते हैं, आका तेरे चारों हमदम है, तेरे चारों हमदम है, यक जानो यक दिल, अबू बकरो फारूक उस्मान अली है, अबू बकरो
फारूक उस्मान अली है, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुख़ शहर दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी दाग लेके चले। आगे क्या फरमाते, जिना बनेगी जन्नत बनेगी, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, बेशक सुभान अल्लाह। मुहिब्बाने चार यार, जो आका के चार यार की मोहब्बत रखता होगा, जन्नत तो बाद में मिलना है, उसकी कब्र जन्नत बना दी जाएगी। मोहब्बत कर लो अबू बकर सिद्दीक से, मोहब्बत कर लो फारूक आजम से, मोहब्बत कर लो उस्मान गनी से, मोहब्बत कर लो मुज़हिरुल अजाइब वल गराइब से, मोहब्बत कर लो दफ़ाउल मुग़लत वल मसाइब से, मोहब्बत कर लो अख़युर रसूल से, मोहब्बत कर लो ज़ौजुल बुतूल से, मोहब्बत कर लो फातिह खैबर से, मोहब्बत कर लो अली मुर्तज़ा से, तुम्हारी कब्र जन्नत बना दी जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हारी कब्र जन्नत बना दी जाएगी। हाँ इंशाअल्लाह, तो जिना बनेगी, जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। अल्हम्दुलिल्लाह, इंदौर के खजूर मुसलमानों, हम ही वो हैं जो अली वाले हैं, हम ही वो हैं जो सहाबा वाले हैं। अगर कोई ना बकार सहाबा की अज़मत पर हमला हो आवर होगा तो जवाब अली वाले देंगे। अगर कोई ना बकार अगर हसनैन करीमैन नबी की आल पर हमला आवर होगा, जवाब अली वाले देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह देते चले आए, देते चले आएंगे। लेकिन आज एक पैगाम दे रहा हूँ, आज आपको एक मैसेज दे रहा हूँ, याद रख लेना, जो सच्चा नबी का वफादार होगा वही देश का भी वफादार होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी खानका वो है जो लगी लिपटी नहीं रखती है, वो कुछ लगी लिपटी नहीं रखती है। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर रहते हैं, क्लियर रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोहब्बत रसूलुल्लाह में भी क्लियर है। हाँ, और उसी के सदक़े से, उन्हीं के कहे से, उन्हीं के बताए से, उन्हीं के फैजान से अपने देश की वफादारी के अंदर भी क्लियर है। हाँ, वो बोला हम नहीं जाएंगे, लेकिन हुजूर शेर हिंदुस्तान फरमाते हैं ना, अभी मैं कल ही था, हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की चादर पहुंच रही है। वो नहीं आएगा, प्राइम मिनिस्टर की चादर आएगी ना। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो शान गरीबुन नवाज की है। नबी के लालों की शान निराली हुआ करती है, नबी के प्यारों की शान निराली हुआ करती है। लेकिन बात अगर मैं अपनी इसी तफसील में चला जाऊं, वक्त कितना हो गया, 2 बजने को आए, कुछ और देर गुफ्तगू हो जाए, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, तो खोलो सुभान अल्लाह। करने लग गया मियां। मैं भी थका हुआ हूँ, मुझे 4 बजे की ट्रेन ही है मेरी, 2 तो यहीं बज गए अभी, है ना। हाँ 4 बजे की मेरी ट्रेन है, मेरे मोहल्ला के भी 1 से 1.5 घंटे बाद मेरी यहाँ से ट्रेन भी है, इंशाल्लाह निकलना है, रवानगी करना है। लेकिन बात याद रखना मियाँ, इन तमाम ये जो आराज हैं, इनके अंदर शिरकतें, हकीकत के अंदर तुम यहाँ आज बैठे हो, कल मैदान क़यामत में जब इन नूर वालों के उर्स किया नूरानियत का सदका जब तुम्हें मिलेगा और तुम्हारा मीज़ाने जो इंसाफ होगा, मीज़ाने अदल जो होगा, उसमें इसकी नेकियां रखी जाएंगी, तो तमन्ना करोगे ऐ काश के जिंदगी भर उर्से गरीब नवाज हुआ करता रहता और हम समाज करते रहते कि इसका अज्र मिल रहा है। हकीकत ये है, सच्चाई ये है, कुरान वो है जो कुरान ऐलान करे कि महबूब आप फरमा दीजिए, कुछ नहीं मांगा गया है, इतना ही तो कहा गया है कि मेरे अल्लाहु अकबर अहले बैत से मोहब्बत कर लो। ये आका कुरान के जरिए अल्लाहु अकबर अब ऐलान करवाए, आका इरशाद फरमाए मोहब्बत अहले बैत वो है, मोहब्बत सहाबा वो है, मोहब्बत अहलुल्लाह वो है जो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी तुम्हारी सुरखरुई का बाइस बनेगी, कब्र के अंदर भी नूरानियत का सबब बनेगी और आखिरत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हें दाखिल जन्नत फरमाएगी। सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि वो जो वहां पर आबे कौसर तकसीम कर रहे होंगे, वो वहां पर भी तुम्हें नबी के लाडले मिल जाएंगे, नबी के नवासे मिल जाएंगे, नबी के अल्लाहु अकबर घराने वाले मिल जाएंगे। सच्चाई ये है, हकीकत ये है, सच्चाई ये जो मेरे आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदनान निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है, अदनान निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। दूल्हा बना है गरीबुन नवाज, दूल्हा बने हैं चिश्ती सरदार, दूल्हा बने हैं हिंदुस्तान के राजा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका उर्स कर कर और 800 साल से भी ज्यादा गरीबुन नवाज को हो गए, इसी
भारत की सरजमीन पर, लेकिन आशिकाने गरीब नवाज 800 साल भी आज ये ऐलान कर रहे हैं वो गद्दार होते हैं जो मोहसिनों को भुला दिया करते हैं। नबी के वफादार न गरीब नवाज को भुलाएंगे, न गौसे आजम को भुलाएंगे, न हसनैन करीमैन को भुलाएंगे, ना मौलाए कायनात को भुलाएंगे। गरीब नवाज कौन सा आएगा मनाया जाएगा? क्या रबीع की मनाया जाएगा? तो उसको एहतिशाम के साथ 12वीं में झंडे लगाए जाएंगे और ऐलान किया जाएगा, या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम, या रसूल अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम। गुलामाने शाहे अहमद रजा खां, या रसूल अल्लाह ऐलान किया जाएगा, खाक हो जाए या तू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। वो सत्य दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। याद रखना ऐ इंदौर के लोगों, याद रखना अल्हम्दुलिल्लाह वो तरीका, वो दीन, वो मसलक, वो रास्ता, वो तेवर, वो ईमान, वो हरारतें जो तुम्हें बुजुर्गाने दीन ने दे दी है, फतह कश्मीर ने दे दी है, उसकी हिफाजत करना। इंशाअल्लाह वही हरारत ईमान कब्र की नूरानियत का सबब बन जाएगा। अल्लाह ताला उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में सुलाए, अल्लाह ताला उन्हीं प्यारों की मोहब्बत में दिलाए। यार जिंदा सोहबत बाकी इंशाअल्लाह फिर बाकी इसी तरह गरीब नवाज और दीगर अल्लाह वालों के उर्स करते रहो और इंशाअल्लाह उनके फयूज़ ज़ाहिरी और फयूज़ात बातिनी से मुस्तफीज़ होते रहो। अल्लाह ताला इस उर्स सरापा कुद्स को बारगाहे गरीब नवाज में कबूल फरमाए, हम तमाम की हाजिरी बारगाहे गौस गरीब नवाज के अंदर कबूल और मकबूल बनाए और इसी उर्स की शिरकतों के सबब या दीगर गायबीन और हाजिरीन अहले सुन्नत की मौला इस उर्स सरापा कुद्स के जरिए, इसकी निस्बत से, इसके वसीले से मौला सबको जन्नत का हकदार बना दे। खड़े हो जाइए, सलातो व सलाम। लो पेला को सलाम शम्मे पेला को सलाम शहरे यारे इरम ताज तारे हरम शहर